عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی ہیں اور 2 کھلاڑی تبدیل کر دی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا فورم ہے، وہاں پہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں کے استعفے منظور کر لیے ہیں عمران خان صاحب نے، اور عمر ایوب کی جگہ اب بیرسٹر گوہر نمائندگی کریں گے جوڈیشل کمیشن میں، اور شبلی فراز صاحب کی جگہ سینیٹر علی ظفر نمائندگی کریں گے۔ اور یہ دونوں اب جو ہیں وہ لیگل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اس لیے ان کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے، اور اس طریقے سے 2 پلیئرز تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل کچھ اور گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کل جو لوگ مجھ سے ملنے آئے جیل میں، انہوں نے جو مجھے تفصیلات فراہم کی تھیں وہ پوری نہیں تھیں، اور آج مجھے ساری تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں، اور آج میری فیملی کے لوگ بھی مجھ سے ملے ہیں، اور میرے دیگر وکلاء بھی آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ڈی چوک کے قتل عام میں کتنے لوگ مارے گئے اور کس طرح سے گولیاں چلائی گئیں۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں، اور مزید بھی شہادتوں کا بتایا جا رہا ہے، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سیاسی ورکروں کا احتجاج ایک جمہوری عمل ہے، ریاست کی طرف سے نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانا دنیا کی کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ اور شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے، اس پر میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں کہ اصل ہمارے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے چکے ہیں، اور بلا ضرورت وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جس سے وہ جو شہید ہوئے ہیں لوگ اور زخمی ہوئے ہیں سینکڑوں، ان کے مرہم رکھنے کے بجائے وہ نمک پاشی کا کام ہوا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ وہ ذرا احتیاط کیا کریں بولنے میں، اور جو معلومات نہ ہوں تو پھر نہ بولا کریں۔ بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے، اور اس نے جو کیا میری ہدایت کے مطابق کیا، اور یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ ہم اس پر پورے زور سے آواز اٹھائیں گے، ہم ہر انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے اور ہر سطح پر اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہم اس پر خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ بربریت ہوئی ہے، دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا، اور یہ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ میری اس معاملے میں مزید مشاورت جاری ہے، اور میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کل بات کی ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے جی، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ادارے پر اور فوج پہ بہت زیادہ، اور چونکہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلائی گئی تھی، اور جو محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، عطا تارڑ ہیں، شہباز شریف ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ سارے کے سارے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فوج آپریشن میں حصہ دار تھی اور فوج نے آپریشن حصہ لیا، تو اس پہ اب سوچا جا رہا ہے، سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، اور ریٹائرڈ بزرگ جرنیل جو سمجھدار ہیں، اور فوج کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ کہیں عالمی فورمز پہ معاملہ چلا جائے، اور اگر یہ چلا گیا تو اس قتل عام اور یہ سویلینز پہ گولیاں برسائی گئی ہیں، اور جس طریقے سے امریکن اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، یہ گلے کا پھندا بن جائے گا، اور یہ پورے ادارے کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے اب خالد نعیم لودھی صاحب میدان میں آئے ہیں، ان کی گفتگو میں سنواتا ہوں۔ انہوں نے سیاست.pk سے گفتگو کی ہے، اور میں ان کی کچھ حصے آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، اور انہوں نے برملا جو مطالبہ کیا ہے وہ بڑا کیٹاگوریکلی کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ DGISPR جو ہے وہ آئیں اور آ کے اپنی پوزیشن واضح کریں کہ وہ اس میں کس حد تک ملوث ہیں اور کس حد تک ملوث نہیں ہیں۔ سنیے، آپ کو سنواتا ہوں جی۔ اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے DGISPR کی طرف سے، وہ یہ بات بتائیں کہ وہ کتنے ملوث تھے اور کتنے نہیں تھے۔ یہ کیا آج کوئی واقعتاً جوان وردی پہن کر چھاتی چوڑی کر کے عوام میں جا سکتا ہے؟ ویسے آپ کا کیا تجزیہ؟
میں تو نہیں جا سکتا، باقیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی سیاسی پارٹی جس کا پورے پاکستان میں جس کی پریزنس ہے، اس کو آپ انتشاری ٹولہ ڈکلیئر کر دیں، اور جب بھی ان کا نام لیں انتشاری ٹولے کے طور پہ نام لیں، اور ان کو آپ نتھی کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ، یا جن کو خارجی کہتے ہیں ان کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہایت خطرناک بات ہے، یعنی کہ آپ خود بخود پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دم دبا کر بھاگ گئے اور ڈر کر بھاگ گئے۔ میرے بندو، آپ 100 بندے کھڑے کر دو اور ایک بندوق والا کھڑا کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ آپ دم دبا کے کیسے نہیں بھاگ۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ جب ایک سائڈ بالکل ڈینائی کرتی ہے کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں، اور ہاں ایک گولی بھی نہیں چلی، جبکہ دنیا نے دیکھا، ویڈیوز کے اوپر دیکھا، سارے باہر کے چینلز انہوں نے کور کیا، انہوں نے اس کو آڈیو ریکارڈنگ کی، اس کا قصور ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہے، کہ یہ آگ بجھانے کا وقت ہے، یہ آگ لگانے کا نہیں ہے۔ تو یہ جب تک آپ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے اور نیا الیکشن نہیں ہوگا، ملک کے آگے چلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ میرے منہ میں خاک۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب جنرل صاحب نے جی 3-4 باتیں کی۔ انہوں نے کہا ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر آئیں اور آ کے بتائیں کہ وہ کس حد تک ملوث ہیں اور کس حد تک نہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے جیسے یہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتشاری ٹولہ کہہ کے کہا جا رہا ہے اور فسادی کہہ کے ان کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے منہ میں خاک، اس طرح سے کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ اس جعلی نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور فریش الیکشن کروائے جائیں، فریش الیکشن کروائیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد آگے جنرل صاحب کیا کہتے ہیں، اگلا سنیے۔ سے جو انفرنس ڈرا کرنا ہے، جو آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کر لیں۔ جو میرے نالج میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت نے ریکوزیشن کی تھی فوج کہ، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ فوج جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم حفاظت کریں گے پارلیمنٹ کی، ہم حفاظت کریں گے سپریم کورٹ کی، ہم حفاظت کریں گے جو جہاں پر ڈپلومیٹس وغیرہ رہتے ہیں، اس کے آگے جو ہے ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ میری معلومات ہیں جو کہ بالکل درست ہیں۔ باقی میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے فوج میں کہ ان ایڈ آف سول پاور جب ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے آپ نے پیش آنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لائٹیں آف کر کے وہ کام کیا جائے، ہمیشہ ایک لائن لگائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کراؤڈ کو کہ اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، میگا فون کے اوپر اعلان کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے، جب میٹنگ ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کاروائی جو ہے نا آگے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس تھی، رینجرز تھے، اور انفارچونیٹلی رینجرز کی جو ہے نا وہ وردی کافی فوج سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ میں ضرور ہاں جی، یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کہی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس طریقے سے جو ہیں وہ چیزیں نہیں چلتی، اور مجھے پتا ہے کہ فوج 245 کے تحت آرٹیکل جب بلایا جاتا ہے تو وہ اس کا دائرہ اختیار کیا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میری معلومات کی حد تک فوج کا کام صرف اور صرف سپریم کورٹ، ڈپلومیٹک انکلیو، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، اور جو اہم جو عمارتیں تھیں، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، ان کی حفاظت کرنا تھا، نہ کہ وہ ان کا اس طریقے سے عوام کے سامنے آنا تھا۔ اگر وہ آئے ہیں تو اس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر دے۔ اگلی بات سنیے جی، لودھی صاحب کیا کہتے ہیں۔ کام کیا جائے، ہمیشہ ایک لائن لگائی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کراؤڈ کو کہ اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، میگا فون کے اوپر اعلان کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے، جب میٹنگ ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کاروائی جو ہے نا آگے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس تھی، رینجرز تھے، اور انفارچونیٹلی رینجرز کی جو ہے نا وہ وردی کافی فوج سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ میں ضرور ہاں جی، میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ایک بات تو پکی ہے کہ اس رجیم کے پیچھے تو فوج کھڑی ہے، یہ تو کسی کی دوسری رائے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں جناب اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس رجیم کے پیچھے فوج کھڑی ہے، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ فوج کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی ایک جماعت کے بارے میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ لودھی صاحب آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ جب ان سے کہا گیا، سہراب برکت نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے انٹرویو دیا ہے اس کے ذرا کمنٹس جا کے پڑھنا کہ وہاں پہ کیا ہوگا،
اور وہاں پہ کیا لکھا ہوگا. تو لودھی صاحب نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہے, مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ اس وقت فوج کا جو پبلک میں, عوام میں جو تاثر ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے, اور اسی لیے وہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ بار بار اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں لودھی صاحب, ذرا سنیے. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بتاتا ہوں. قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. آپ جی پلیز دیجیے گا. میں سر صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی ہمیشہ بڑی شفقت, محبت اور ایک بڑا احترام کا تعلق ہے, لیکن سر یہ پروگرام جب میں لگاؤں گا آپ برائے مہربانی اس کے کمنٹ پڑھیے گا سر. جی دیکھیں, مجھے اس چیز کا احساس ہے, مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جو میں یہی تو ٹریجڈی ہے. دیکھیں, ایک فورس کی ایک پالیسی ہے جس پر کہ بہت لوگوں کو اعتراض, اور میں بھی ان میں شامل ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں شامل ہوں, ان کی پالیسی پر جو اعتراض ہے. لیکن اس انسٹیٹیوشن کو یہ سمجھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ادارے کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پی ٹی آئی اور ادارے کی جو پالیسی ہے ٹورڈز پی ایم ایل این, اس کو سمجھنا چاہیے, اور اس کو عوام بھی قبول نہیں کر رہے, اور یہ پالیسی درست بھی نہیں ہے کہ آپ ایک بطور ادارہ, بطور اسٹیبلشمنٹ, بطور فوج, آپ اس کو کسی ایک جماعت کو کچلنے پہ لگا دیں اور کسی دوسری جماعت کو پروموٹ کرنے پہ لگا دیں. یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جناب, آپ کو میں نے سامنے ساری چیزیں رکھ دی ہیں, حقیقت آپ تک رکھ دی ہے, نتیجہ آپ بھی نکالیے, اور ہم بھی دعا کریں گے کہ ہمارے جو ڈیفیکٹو جو رولرز ہیں, ڈیفیکٹو حکمران ہیں, ان کو عقل دے اور ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے.